ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم پارہ نمبر 10 سورہ توبہ رکوع نمبر 8 آیات نمبر 60 انما الصدقات بے شک صدقات للفقراء صرف فقراء مفلسوں کے لیے ہے والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے محتاجوں کے لیے ہے والعاملین علیہا اور صدقات پر متعین کام کرنے والوں کے لیے ہے والمؤلفۃ قلوبہم اور جن کے دلجوئی کرنا منظور ہو والغارمین اور گردنوں پھر رقاب اور گردنوں کو چھڑانے میں فی فک الرقاب والغارمین اور قرضدار قرض خواہوں کو جس پر قرض ہے وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں وابن السبیل اور مسافروں کے لیے فریضۃ من اللہ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا واللہ علیم حکیم اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے ماقبل کے ساتھ یعنی آیات نمبر 60 اور 1:60 کے ساتھ دونوں کے درمیان ربط اور مناسبت یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں منافقین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے کا تذکرہ تھا اور آیت مذکورہ آیت نمبر 60 میں مصارف صدقات کی تعین کا ذکر ہے اور اس غلط فہمی کا تدارک ہے اس غلط فہمی کو دور کیا کہ اللہ تعالی نے یہ بات خود متعین فرمائی ہے کہ صدقات کن لوگوں کو دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم صدقات کے حوالے سے حکم الہی کی تعمیل کا پابند ہے اور تعمیل کرتے بھی ہے اپنے رائے سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کرتے اور پھر آیات کے ابتدا میں لفظ انما لایا آیات شروع کیا لفظ انما سے جو کہ حصر اور تخصیص پر دلالت کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ صدقات سے مراد زکوٰۃ مفروضہ ہے فرض زکوٰۃ مراد ہے اور صدقات کو جمع اسی لیے لایا گیا کہ زکوٰۃ متعدد اور بہت سارے اموال پر فرض ہے سونا ہے چاندی ہے مال تجارت ہے اونٹ ہے گائے ہے بکرے ہے اس شرط پر کہ نصاب مکمل ہے اور سال بھی گزر جائے حولان حول جس کو کہتے ہیں یہ شرط نصاب کی تکمیل اور حولان حول یہ شرط جانوروں کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ صائمتن چرنے والے ہو پہاڑوں میں گھروں کے جو جانور ہوتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی آیات مذکورہ میں مستحقین زکوٰۃ کی 8
تعداد ذکر کی۔ سب سے پہلے فقراء کا ذکر ہے۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ نہیں، فقیر اس کو کہتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، لیکن کم ہو، نصاب کے زکوٰۃ سے کم ہو۔ فقیر، دوبارہ کہتا ہوں کہ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن زکوٰۃ کے نصاب تک نہیں پہنچ چکا ہو۔ دوسرے نمبر پہ مساکین ہے۔ مساکین مسکین کی جمع ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مسکیناً ذا متربہ۔ اب فقیر اس کو کہتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، مسکین اس کو کہتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ استحقاق زکوٰۃ کے حوالے سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فقیر کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسکین کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن بعض دیگر معاملات کے حوالے سے دونوں میں فرق ہے اور عمل کرنے میں فرق ہے۔ مثلا ایک بندے نے وصیت کی کہ میرے مال کا اتنا حصہ مسکینوں کو دیا جائے گا میرے وفات کے بعد، وصیت کی۔ اب یہ وصیت شرعاً معتبر ہے، ظاہر ہے ثلث مال سے ہوگا، تو وصیت کے مطابق یہ جس نے وصیت کی ہے اس کے مطابق مسکینوں کو یہ مال دیا جائے گا اور فقیروں کو نہیں دیا جائے گا۔ اس کے مستحقین صرف اور صرف مساکین ہوں گے۔ اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ مسکین وہ ہے جو سوال نہیں کرتا، اور فقیر وہ ہے جو سوال کرتا ہے۔ ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ نمبر 230 میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مال کے کتنی مقدار ہوتے ہوئے سوال کرنا درست نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک دن کے صبح و شام کے کھانے کی ضرورت پورا کرنا موجود ہو تو اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے سوال کرنا درست نہیں ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ پیسے والے کے لیے اور قوت والے تندرست آدمی کے لیے صدقہ لینا ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یعنی جن کے پاس پیسہ ہے ان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حلال کے الفاظ ہے کہ وہ ایسے شخص کو پیسے دے، صدقات دے جو طاقتور ہو، قوت والا ہو، تندرست ہو، محنت مزدوری تجارت وغیرہ کر سکتا ہو۔ اور جو بندہ بذات خود تندرست ہو، کام کر سکتا ہو، محنت مزدوری کر سکتا ہو، اس کے لیے لینا بھی جائز نہیں۔ مصارف زکوٰۃ میں تیسرے نمبر پہ والعاملین علیہا، عاملین وہ لوگ ہیں جن کو امیر المؤمنین صدقات عشر کے حصول کے لیے مقرر کرتے ہیں، اور ان عاملین کی مشغولیت اور مصروفیت کے اساس پر
ان کے محنت اور عمل کی حیثیت کے مطابق ان کو اس مال زکوٰۃ سے، صدقات سے تنخواہ بھی دی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ مصارف زکوٰۃ میں سے مؤلفت قلوبہم۔ مؤلفت قلوبہم وہ لوگ ہیں جس کو تالیف قلبی کے اساس اور بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال زکوٰۃ سے کچھ عطا فرماتے تھے۔ یہ لوگ اپنے قبیلوں کے سردار تھے، ذمہ دار تھے، اور ان قبائل اور ان قوموں سے اسلام کی قبولیت کی امید بھی تھی، دفع ضرر بھی مطمع نظر تھا۔ اور ان میں تین طبقے تھے، تین قسم تھے۔ ایک قسم وہ تھا جن کو دفع شر کے واسطے اموال عنایت کی جاتی تھی۔ دوسرے قسم وہ تھے جو داخل فی الاسلام تھے، ایمان لایا تھا، مسلمان تھے لیکن ضعیف تھے، اور ان میں پختگی لانے کے لیے یا ان کو مضبوط کرنے کے واسطے ان کو بھی اموال زکوٰۃ دیا جاتے تھے۔ تیسری قسم وہ غیر مسلم ہے جس کے تالیف قلبی کی بنیاد پر اموال زکوٰۃ دیا جاتا تھا۔ قضا فی فتح القدیر لعلامۃ ابن حمام رحمہم اللہ تعالی۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اب ان تینوں قسموں کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا، اور اس کی وجہ صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین المرغینانی رحمہ اللہ الباری نے یہ لکھا ہے، وَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْهُ۔ اللہ تعالی نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، غلبہ دے دیا، اور اب ان لوگوں کی طرف سے اسلام مسلمان بے نیاز ہے، مستغنی۔ مصارف زکوٰۃ میں سے پانچویں نمبر پہ وفی الرقاب فی فک الرقاب ہے۔ رقاب رقبتن کی جمع ہے۔ یہ لفظ مملوک غلام کے لیے بولا جاتا ہے جس شخص کی ملکیت میں غلام ہو، اور اس نے غلام نے بدل کتابت کی ہو، آقا نے اس کو مکاتب بنایا ہو، یعنی یہ کہہ دیا ہو کہ اتنا مال آپ دے دیں گے تو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اب اسے آزادی کی ضرورت ہے اور اس کو مال کی ضرورت ہے، اتنے مال ان کو دیا جائے کہ وہ اپنے آقا کو دے کر یہ آزاد ہو جائے، تو ایسے مکاتب غلام کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ چھٹے نمبر پہ الغارمین ہے۔ غارمین غارم کی جمع ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ذمہ قرض ہو اور قرض کی ادائیگی سے قاصر ہو، اگرچہ لوگوں پر بھی قرض ہو لیکن ان کے اپنے قرض کے حصول سے بھی عاجز ہو، قاصر ہو، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہوگا۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 188 میں لکھا ہے کہ قرضدار کو زکوٰۃ دینا تاکہ قرض ادا ہو جائے عام فقراء کو دینے سے زیادہ بہتر ہے، اولا ہے۔ اور بحر الرائق میں علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جس آدمی پر قرض ہو، اس کے ملکیت میں اتنا مال نہ ہو جس سے قرض ادا کرنے کے بعد بقدر نصاب جو ہے بچ جائے، تو اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ
ایسے ہوتے ہیں جن پر قرض ہوتے ہیں، مال بھی پاس ہوتا ہے، اس مال سے قرض ادا اگر چاہے تو کر سکتے ہیں، بقدر نصاب زیادہ ہوتے ہیں ان کے پاس، تو ایسے لوگوں کو پھر زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ غریبوں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا، فقراء مساکین کا حق ہے، اس سے آپ لوگ بزنس مت بنائیں۔ پھر لوگوں کو بتایا کرے کہ ہم مقروض ہیں اور صاحب نصاب بھی ہے، زکوٰۃ بھی لیتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں ہے، اور نہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مستحقین زکوٰۃ میں سے 7ویں نمبر پہ فی سبیل اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ مجاہدین ہیں جو جہاد کے لیے نکلے ہو، ساتھیوں سے بچھڑ گئے ہو، خرچہ بھی پاس نہیں ہے، کھانا پینا اور وطن تک پہنچنا بھی مشکل ہے، تو پھر ایسے مجاہدین کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور امام محمد الشیبانی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ حجاج کرام ہیں جو قافلہ سے بچڑ گئے ہو، بھٹک گئے ہو راستے سے، ان کے پاس کھانے پینے اور گھر تک پہنچنے کا خرچہ بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بحر الرائق جلد 1 صفحہ نمبر 260 میں ابن نجیم نے لکھا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد طالب علم ہے جو دینی علوم سیکھتے ہیں، اور بدایہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی بھی صورت میں اللہ کی اطاعت اور نیک کاموں میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں اس میں۔ اور یہ قول ہمارے شیخ حضرت المرشد عظیم مفسر محدث فقیہ مفتی اعظم حضرت مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کا قول ہے کہ فی سبیل اللہ میں عموم ہے، معتمر کو بھی شامل ہے، حاجی کو بھی شامل ہے، مجاہد کو بھی شامل ہے، طالب علم کو بھی شامل ہے، تبلیغی کو بھی شامل ہے، دینی جدوجہد کرنے والوں کو میں سے ہر ایک فرد کو یہ شامل اور متناول ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں سے 8ویں نمبر پہ ابن سبیل۔ ابن السبیل عربی زبان میں مسافر کو کہتے ہیں، جو مسافر ضرورت مند ہو، اگرچہ گھر سے وطن میں گھر میں مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، لیکن مسافر ہے، مسافر ضرورت مند ہوتا ہے۔ اب جب مسافر ضرورت مند ہے تو اس ضرورت مند مسافر کو زکوٰۃ دینا درست ہوگا، اور سفر بھی کسی زاویے سے ہو، طلب علم کے لیے ہو، جہاد کے لیے ہو، تبلیغ کے لیے ہو، حج کے لیے ہو، تمام دینی امور اور تمام مسافروں کو یہ شامل ہے۔ دنیاوی امور میں بھی جو مسافر ہے، مستحق ہے، ضرورت مند ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائے گا، تاکہ وہ اپنے گھر کو سہولت سے، سکون سے، آرام سے پہنچ سکے۔ چلو یہ تو جو علماء فقہا نے لکھا ہے یہ میں نے بتلایا آپ لوگوں کو۔ اب زکوٰۃ کے حوالے سے میں ایک گزارش کروں گا کہ سونا چاندی پر اور اس کی قیمت پر اور اموال تجارت پر، مویشیوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہر ایک کا نصاب علیحدہ علیحدہ ہے۔
لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی شخص کے پاس 595 گرام چاندی یا 85 گرام سونا ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت وہ پہنچ جائے 595 گرام چاندی تک، یہ مالک بن گیا، تو اس وقت سے لے کر چاند کے حساب سے جب 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس مال کا 40واں حصہ دینا مستحقین زکوٰۃ کو دینا ضروری ہے، فرض ہے۔ پھر اگر مال تجارت ہو اور کچھ سونا چاندی ہو یا کچھ دیگر نصاب ہو، تو سب کو ملا کر ان صورتوں میں پھر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ انضمام بالاجزاء جس کو کہتے ہیں کہ دونوں نصابوں کو جمع کر کے اس کے نصاب تک پہنچ جائے، زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہوگا کہ 595 گرام چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، یہ نصاب ہے، اور چاندی کا حساب اس حساب سے معتبر ہوگا۔ احادیث میں طیبہ میں 200 درہم چاندی، 20 مثقال سونے کو نصاب زکوٰۃ بتلایا گیا تھا، اور اب بھی ہے۔ ہمارے اہل علم علماء کرام نے 150 سال پہلے 200 درہم چاندی کا حساب 52.5 تولے چاندی کا اور 20 مثقال سونے کے 7.5 تولے سونا کا ایک اسٹیمیٹ لگایا تھا، اندازہ لگایا تھا، اور حساب بھی کلیئر تھا، ٹھیک تھا۔ اب جو نیا وزن شروع ہوا ہے، تولوں کے بجائے جو گرام کی حیثیت بن گئی ہے، تو میں یہ بات اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے سوات میں 1 تولہ جو ہے وہ 12 ہے غالباً، تو ادھر کے گرام میں ادھر کے تولے میں اور پنجاب کے اور کراچی کے تولے میں پھر فرق آ گیا۔ تو موجودہ زمانے میں اس کا آسان حساب یہ ہے کہ چاندی کا نصاب 595 گرام ہو اور سونے کا نصاب جو ہے وہ 85 گرام۔ بہرحال دوسری بات، موجودہ حالات میں زکوٰۃ کا بہترین مصرف جو ہے وہ مدارس دینیہ ہے، جو قرآن و سنت کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، اشاعت بھی کرتے ہیں، دینی امور میں بھی جدوجہد بطریقہ اتم کردار ادا کرتے ہیں، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ تو مدارس دینیہ جو ہے یہ زیادہ مستحق ہے، اور رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ فقیر ہے، مسکین ہے، تو ان کو بھی دینا چاہیے۔ کبھی کبھار مسافر مجبور ہو جاتا ہے، ہمارے پاس ادھر آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی مجبور ہے، ان کے پاس کرایہ نہیں ہے، تو ان کو اتنا کرایہ دینا کہ وہ گھر تک سکون سے پہنچ جائے، اس کو بھی دینا چاہیے۔ باقی مؤلفت قلوبہم، عاملین اور فک رقاب، غلاموں کی آزادی، یہ تو ابھی فی الوقت اس زمانے میں ممکن نہیں ہے۔ وآخر دعوانا